Patrick Henry once quoted, "The liberties of people were never there, nor will ever be secure when the transactions of their rules may be concealed from them." Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. I am your host, Afsha Omar, and on behalf of Greenwich University, I extend our profound greetings to all our guests and welcome you all to this seminar on the Sindh Transparency and Right to Information Act 2016. We would like to start this event with recitation from verses of the Holy Quran, for which I'd like to call upon the stage Sayyid Waqar Haider. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم. Jazakallah. And now I request Mr. Rohail Intikhab, Head of Media Affairs at Greenwich University, to deliver the welcome address. Assalamu alaikum and very good morning, dear students, faculty members, honorable guests and chief guest. آج جس موضوع پر ہماری بات ہو رہی ہے، ایک سیمینار ہم نے کنڈکٹ کیا ہے اینڈ کریڈٹ گوز ٹو دا گرینوچ مینجمنٹ اینڈ مس طاہرہ طارق. آپ لوگوں کو بتانا کہ انفارمیشن، یہ جو رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ ہے، یہ کیسے بنا. بیشتر اسٹوڈنٹس ہمارے پاس میڈیا اور ماس کمیونیکیشن کے ہیں، تو یہ جو آج سیمینار جس کا یہ جو ہم نے سبجیکٹ رکھا ہے اتنا امپورٹنٹ ہے کہ جو ایکسپرٹس اور آنریبل گیسٹ آ کر اس پر بات کریں گے، اس کی اہمیت آپ کو پتہ ہونا چاہیے. میں دل کی گہرائیوں سے معزز مہمانوں کا بےحد شکریہ ادا کروں گا. انہوں نے ٹائم نکال کر گرینوچ یونیورسٹی میں اس سیمینار کو یقینی اپنی شرکت کر کے بنایا، جس میں ہمیں جوائن کیا ہے مسٹر نصرت حسین چیف کمشنر سندھ انفارمیشن کمیشن آف پاکستان، مسٹر شاہد جتوئی انفارمیشن کمیشن، اور ان کے ساتھ ساتھ مسٹر ندیم شیخ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ. ان تینوں مہمانوں کے لیے میں چاہتا ہوں دل کی گہرائیوں سے آپ لوگ زوردار تالیاں بجائیے. Once again, sir, welcome to the Greenwich University. Thank you. Thank you so much, Mr. Rohail. This was indeed a pleasure to have you on the stage and welcome our guests today. Moving forward, we are pleased to have Mr. Nadeem Sheikh, Advocate High Court, with us today at Greenwich University. I would like to invite him on the stage to convey his words of wisdom. Bismillahirrahmanirrahim. This is a great honor. اور یہ گرینوچ یونیورسٹی میں میرا بے شمار یہاں سیمینارز ہوتے ہیں، لیکچرز ہوتے ہیں، اور میں بہت عرصے سے میڈم سیما مغل اور خاص طور پر ڈاکٹر میڈم کو مبارکباد بھی دینی ہے، میڈم پی ایچ ڈی ڈاکٹر طاہرہ صاحبہ کو. ٹاپک سلیکٹ کرنے پر مینجمنٹ کو اپریشیٹ کرتا ہوں. یہ اس طرح کے ٹاپک ہیں کہ ہر یونیورسٹی، ہر کالج ان ٹاپک پہ بات نہیں کرتا، کیونکہ یہ بہت ایکسکلوسیو اور بہت ایکسٹرا آرڈنری یہ انفارمیشن ایکٹ ہے. اور میں
یہ انفارمیشن کا جو لفظ ہے پہلے آپ اس کو ذہن میں نشین کر لیں کہ انفارمیشن جاننا ہر سٹیزن کا ایوری رائٹ ہے. یہ آپ ذہن میں رکھ لیں. آپ لوگ خاموش نہ بیٹھیں. آپ لوگ بینگ اے سٹیزن دنیا کی معاملات پہ نظر رکھتے ہیں تو پاکستان میں بھی دیکھیں کہ کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں. آپ کے ارد گرد اگر کوئی آپ کو انفارمیشن ہے کہ آپ کے ارد گرد ایک پارک ہے جو کہ پارک اب نہیں کام کر رہا, تو آپ کا فرض ہے کیونکہ آپ جہاں کے اسٹوڈنٹ ہیں, آپ ایک پڑھے لکھے معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ لوگوں کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کے جو میڈیا سیل ہے اس کے ذریعے یہ میسج جانا چاہیے کہ ہر ایوری سٹیزن کو اپنے علاقے کا, اپنے محلے کا, اپنے اسکول کا, اپنے ان سرکاری محکموں کی انفارمیشن ہونی چاہیے. یو آر دا ٹیکس پیئر. آپ لوگ ٹیکس پے کرتے ہیں اور حکومت کا بھی فرض ہے کہ آپ کو انفارمیشن پرووائڈ کریں. پہلے تو آپ کو یہ پتہ چلے کہ اس کا سینیریو کیا ہے, ہم یہاں کیوں بیٹھے ہیں. یہ بات اب کلیئر ہو گئی. اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ. اب سندھ حکومت ہر چیز میں پیش رہتی ہے اور حکومت کی بڑی کوشش ہوتی ہے کہ عوام کے ساتھ اس کا لیزون مضبوط رہے. اس حوالے سے کمشنری نظام بھی موجود ہے, اس حوالے سے جوڈیشری بھی موجود ہے, اس حوالے سے بہت سارے ادارے موجود ہیں. آپ کے ڈپٹی کمشنرز, آپ کے اسسٹنٹ کمشنرز, آپ کے کمشنرز, آپ کے ایڈمنسٹریٹر, ایک بے حد بڑا ایک ہجوم ہے بیوروکریٹس کا, ٹیکنوکریٹ کا. ایک بہت بڑا بیریئرز بھی ہے کہ عوام کو رسائی نہیں ہے. حکومت سندھ نے اس پہ ایک قدم اور بڑھایا اور ایک بڑے اچھے افسر کو اس کا چیف کمشنر مقرر کیا. اور یہ آپ کو جان کر بڑی خوشگوار حیرت ہوگی کہ اب تک جتنی بھی کمپلینٹس آ رہی ہیں, جتنی بھی اپلیکیشن آ رہی ہے, اس میں اس کمیشن کا بہت بڑا کردار ہے. اور عوام کو رائٹ ہے کہ وہ یہ جان سکے کہ یہ مسئلہ جو ہے, جو جیسے کسی کا روڈ نہیں بن رہا, جیسے مثال دے رہا ہوں, جیسے کسی کا بجٹ ہے اور آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ یار یہ یونیورسٹی کا بجٹ تھا, اب یہ یونیورسٹی کیوں نہیں بن رہی, اس کا تو 1 ارب کا بجٹ تھا. تو بات یہ کہ کمپلینٹ کرنے والے کو یہ پتہ ہونا چاہیے. میں لیگل پوائنٹ پہ آپ کو انٹرپریٹ کر رہا ہوں کہ کمپلینٹ کا کیا رائٹ ہے. یہ رائٹ نہیں ہے کمپلینٹ کا کہ جس پہ چاہے آپ تنقید کر دیں, جس پہ چاہے آپ الزام لگا دیں, جس پہ چاہے آپ ایک خط لکھ دیں. ایسا نہیں ہے. سسٹم بہت آسان ہے, سادہ ہے, سہل ہے. آپ نے اگر آپ کو انفارمیشن چاہیے کہ آپ کے علاقے میں ایک کالج تھا جو کہ بند ہو گیا ہے, یا آپ کے کالج میں بجٹ میں 12 پروفیسرز ہیں یا 12 لیکچرار ہیں, اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کی انفارمیشن لوں کہ آیا واقعی یہ چیز ہے, تو آپ اس کے لیے خط لکھیں گے. خط لکھنے کا بھی ایک ڈومین ہوتا ہے. آپ کا ایک سیکرٹری ایجوکیشن ہوتا ہے, آپ کا ڈائریکٹریٹ کالج ہوتا ہے, آپ کا ایک نظام ہوتا ہے, اس کا ایک اندر ایک چیف سیکرٹری ہوتا ہے. تو آپ جب خط لکھیں اور آپ اس کا لکھنے کا ادب رکھیں, آپ ڈائریکٹ تنقید نہ کریں. Thank you so much, Mr. Nadeem. One very important thing that I picked from you is that ہم اب تنقید سے تعمیر پر آ جائیں. How beautiful is this? I'm very, very impressed to hear this, and I'm sure we are all going to take a note of that. Moving forward, dear audience, we have an ocean of knowledge today over here. This list of our learned guests still goes forward. May I now request the Information Commissioner, Mr. Shahid Jatoi, to deliver his insights on the Sindh Transparency and Right to Information Act 2016. گرینچ یونیورسٹی کے انتہائی محترم ٹیچرز اور پیارے اسٹوڈنٹس, بچوں, میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دوں گا آپ کو. 2010 میں 18ویں آئینی ترمیم کے تحت آئین میں ایک آرٹیکل شامل کیا گیا, 19A پاکستان کے آئین. اس میں ہر شہری کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ انفارمیشن حاصل کر سکے. یہ رائٹ گارنٹیڈ ہے کانسٹیٹیوشن میں. اب اس رائٹ کو ایکسرسائز کیسے کرنا ہے؟ وفاقی حکومت نے رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ پاس کیا, پھر اسی طرح 4 صوبوں نے رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ پاس کیا, تاکہ جو رائٹ کانسٹیٹیوشن نے آپ کو دیا ہے اس کو ایکسرسائز کر سکیں. اور یہ جو قانون بنے اسمبلیوں میں, ایکٹس بنے مرکز میں اور 4 صوبوں میں, یہ پھر 19A کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بنے,
تاکہ اگر آپ اپنا رائٹ ایکسرسائز کرنے جائیں تو پھر قانون آپ کو پروٹیکٹ کرے. اسی سندھ میں بھی اسی طرح سندھ اسمبلی نے 2016 میں سندھ ٹرانسپیرنسی اینڈ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ وہ پاس کیا. اس ایکٹ کا مطلب یہ تھا کہ سٹیزنز جو ہیں وہ کس طرح اس رائٹ کو ایکسرسائز کر سکتے ہیں جو کانسٹیٹیوشن نے گارنٹی کیا ہے. یہ پورا ایکٹ میں اس میں بیان کیا گیا. پھر اس ایکٹ کے تحت جو ہے وہ رولز بننے تھے. پھر اس ایکٹ کے تحت کمیشن بنا. فرسٹ کمیشن جو ہے وہ 30 مئی 2018 میں وہ کانسٹیٹیوٹ ہوا اور 30 مئی 2021 تک وہ کام کرتا رہا. پہلا ٹینیور ایک کمیشن اپنا پورا کر چکا ہے. پھر بیچ میں 1 سال کا گیپ ہو گیا. اب دوسرے ٹینیور کے لیے ہم لوگ آئے ہیں. نصرت حسین منگن صاحب جو ہیں چیف انفارمیشن کمشنر ہیں, میں انفارمیشن کمشنر ہوں, اور ہمارے ساتھ ایک خاتون ہیں سائمہ آغا ایڈوکیٹ صاحبہ, وہ بھی انفارمیشن کمشنر ہیں. یہ سندھ ٹرانسپیرنسی اینڈ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ جو ہے اس میں پورا پروسیجر دیا گیا ہے کہ آپ اگر کسی بھی پبلک باڈی سے, اچھا یہ جو ہمارا ایکٹ ہے سندھ اسمبلی والا, یہ امپلیمنٹ ہوتا ہے سندھ پہ, پنجاب والا پنجاب پہ, مرکز والا مرکز پہ. تو جو فیڈرل گورنمنٹ کی ادارے ہیں اگر آپ ان سے انفارمیشن لیتے ہیں, اگر وہ انفارمیشن ڈینائی کرتے ہیں تو آپ پاکستان انفارمیشن کمیشن کو وہ کر سکتے ہیں. لیکن آپ کسی سے بھی لے سکتے ہیں. پاکستان میں کسی بھی صوبائی, مرکزی وفاقی حکومت, صوبائی حکومتوں یا لوکل گورنمنٹس یا ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹس, ڈپٹی کمشنرز, پولیس, کسی سے بھی آپ انفارمیشن لے سکتے ہیں. یہ جو رائٹ آپ کو دیا گیا ہے یہ بہت بڑا ریولوشن ہے. یہ کرپشن کے خلاف ڈیٹرنٹ ہے. یہ ایک ٹرو ڈیموکریٹک اور ٹرانسپیرنٹ سوسائٹی بنانے کے لیے یہ رائٹ اگر آپ ایکسرسائز کریں تو آپ ایک ٹرو ٹرانسپیرنٹ اینڈ ڈیموکریٹک سوسائٹی بنا سکتے ہیں. سوال جو ہے, آپ اگر مجھ سے پوچھیں گی کہ کمیشن کا بجٹ, جب مجھے پتہ ہوگا کہ کوئی بھی مجھ سے پوچھ سکتا ہے کہ کمیشن کا بجٹ کیسے خرچ ہو رہا ہے, تو میں 1 روپیہ بھی ایسے خرچ نہیں کروں گا کہ جس کا میں جواب نہ دے سکوں. اگر کوئی مجھ سے پوچھنے والا نہیں ہوگا تو پھر میں اپنی مرضی کروں گا. یہ جو سوال کرنے کا حق ملنے سے پہلے بادشاہت ہوتی تھی, کوئی نہیں پوچھتا تھا کہ ان کے پاس کیا ہے اور وہ کس طرح خرچ کر رہے ہیں, وہ کیا پالیسیاں بنا رہے ہیں, وہ لوگوں کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں. بس آرڈر ہوتا تھا کہ جی فلاں جگہ فوج کشی کر لیں اور مار دیں لوگ. کیوں بھائی؟ یہ حق آپ کو کس نے دیا؟ جب آپ پوچھیں گے کہ بھی یہ حق آپ کو کس نے دیا, اب ہر ایک چیز پوچھ سکتے ہیں. یہ باٹل رکھی ہے, اس پہ جو اس کے انگریڈینٹس ہیں, اس میں جو منرلس ہیں, یہ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت یہاں لکھے ہوئے ہیں. یہ آپ جاننا چاہیے آپ کو کہ کیا ہے. آپ جو خوراک کھا رہے ہیں اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں. آپ کے جو سرکاری محکمے آپ کا بجٹ خرچ کر رہے ہیں وہ کس طرح خرچ کر رہے ہیں. جو پالیسیاں بنا رہے ہیں وہ کیوں بنا رہے ہیں, کس طرح بنا رہے ہیں. جو ڈیسیجنز کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں. آپ کو 19A یہ گارنٹی دیتا ہے کہ اگر کچھ بڑا فیصلہ بھی ہوا ہے, فرض کریں جنگ کا بھی فیصلہ ہوا ہے, تو ایک عام شہری جا کے پوچھ سکتا ہے کہ کس میرٹ پہ کیا گیا یہ فیصلہ, اس میں ہمیں نقصان ہو گیا اتنا, ہمارے اتنا لوگ مارے گئے.
ہماری اتنا معیشت خراب ہوئی. یہ اتنا بڑا رائٹ ہے آپ کا, آپ پوچھ سکتے ہیں. آپ ایک یونین کونسل کے اس سے پوچھ سکتے ہیں, سیکرٹری سے, کہ جی آپ کو بجٹ ملا تھا وہ کہاں خرچ ہوا. یہ انقلاب ہے. اس رائٹ کو ایکسرسائز کرنا ہے آپ نے. سندھ ٹرانسپیرنسی اینڈ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت جو اس میں پروسیجر دیا ہوا ہے, ہم کوشش کریں گے کہ اس ایکٹ میں جو قانون میں جو لیکیوناز ہیں ہم پروپوز کریں گے اسمبلی کو کہ وہ دور کریں. آپ کسی محکمے میں جا کے ایک کوشچن ڈال دیں, کوئی بھی آپ پوچھ لیں کہ جی میں یہ بتائیں یہ کیا ہوا. اگر وہ آپ کو 30 دن کے اندر جواب نہیں دیتا ہے تو آپ اس کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کو انٹرنل ریویو دیں گے, یعنی دوسری اپلیکیشن دیں گے کہ جی میں نے آپ کے ماتحت سے یہ پوچھا تھا, اس نے جواب نہیں دیا, اب آپ مہربانی کر کے وہ مجھے جواب حاصل کر کے دیں. اگر وہ 15 دن میں وہ بھی جواب حاصل کر کے نہیں دے سکتا تو پھر آپ ہمارے پاس آئیں گے, تو ہم باؤنڈ ہیں کہ وہ انفارمیشن آپ کو دلائیں. ہم باؤنڈ ہیں. کمیشن کی یہ ذمہ داری ہے, قانون کے تحت یہ ذمہ داری ہے کہ وہ انفارمیشن آپ کو دلائے. اگر پھر بھی وہ انفارمیشن نہیں دیتے ہیں تو کمیشن کے پاس پھر جوڈیشل پاورز ہیں, ہم پینلائز کر سکتے ہیں. جواب نہ دینے والے کو ہم پینلائز کر سکتے ہیں. اور لیکن اس میں آپ کا تعاون چاہیے, سول سوسائٹی کا تعاون چاہیے. بیوروکریسی, ہمارے حکمران عادی نہیں ہیں کہ ان سے سوال کیا جائے, عادی نہیں ہیں. ابھی یہ جو توشہ خانہ والا کیس ہوا, میں سیاست میں نہیں پڑھ رہا, یہ پاکستان انفارمیشن کمیشن نے ایک بہت ہی مطلب غریب صحافی کے سوال پہ یہ انفارمیشن لے کے دی جس نے تہلکہ مچا دیا. پاکستان کو ایک انتہائی شفاف اور جمہوری معاشرہ بنائیں گے ہم سب مل کے. تھینک یو. تھینک یو سو مچ سر. پاکستان کو ہم واقعی ایک جمہوری معاشرہ بنائیں گے اور اس سب چیز میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. گرینوچ یونیورسٹی stands with you. May we please have Mr. Nusrat Hussain, Chief Information Commissioner with us. May we please have you on this stage. محترم فیکلٹی ممبرز, اسٹوڈنٹس, السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں گرینوچ یونیورسٹی کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ پلیٹ فارم ہمیں دیا کہ جو ہم بات پبلک کو بتانا چاہتے تھے اور اس کا یہ ایک میڈیم بنا. اور انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہے کہ مختلف یونیورسٹیز میں اور پریس کلبز میں اور بارز میں جا کے ہم لوگوں کو بتائیں, کیونکہ انفیکٹ 2 پارٹ ہیں اس ساری کہانی کے. ایک تو لوگوں کو خود واقعی ہی نہیں معلوم کہ کوئی ایسا قانون بھی پاکستان میں ایگزسٹ کرتا ہے جس کے تحت انفارمیشن حاصل کرنا لوگوں کا حق ہے. تو یہ ان کو یقین دلانا ہے کہ یہ اس طرح کا قانون آرٹیکل 19A کے تحت, جس کے پیچھے ایک کانسٹیٹیوشنل گارنٹی بھی ہے, اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ جو آپ انفارمیشن مانگ رہے ہیں وہ کوئی گورنمنٹ یا کوئی ادارہ احسان کر کے آپ کو دے گا. یہ آپ کا حق ہے اور وہ آپ کو حق مل جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ہم سب روتے رہتے ہیں کہ پاکستان میں کرپشن بہت زیادہ ہے, اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ سندھ میں تو سب سے ہی زیادہ کرپشن ہے. تو اس بحث میں جانے سے پہلے میں تھوڑی سی ایک اور بات کہوں گا کہ کہیں ہم بیٹھ کے یہ ہم سوچیں تو صحیح کہ اس کرپشن میں ہمارا کتنا حصہ ہے. ہم سب, چاہے ہم اسٹوڈنٹس ہوں, ٹیچرز ہوں, بیوروکریٹس ہوں, لائرز ہوں, صحافی ہوں, تھوڑا تھوڑا حصہ ہم سب نے ڈالا ہوا ہے کرپشن میں. جب ہم کرپٹ نہیں ہوں گے, ہماری سوچنے کا انداز کرپٹ نہیں ہوگا, تو کوئی بھی گورنمنٹ کرپٹ رہ ہی نہیں سکتی. چاہے اس میں شامل لوگ کتنے بھی کرپٹ نیچر کے ہوں, ان کو مجبوراً ٹرانسپیرنٹ ہونا پڑے گا. اس ٹرانسپیرنسی کو لانے کے لیے, شفافیت کو لانے کے لیے
ہم آپ سب کا کردار ہونا چاہیے. وہ کردار کیسے ہم ادا کر سکتے ہیں یہ بات سوچنے کی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو سندھ ٹرانسپیرنسی ایکٹ ہے, ٹرانسپیرنسی اینڈ انفارمیشن ایکٹ, اس کے تحت دو طرح کے اس کے دو کمپوننٹ ہیں. ایک ہے پرو ایکٹیو ڈسکلوئر آف دا انفارمیشن, اور ایک دوسرا ہے کہ انفارمیشن آن ریکویسٹ دینا. پرو ایکٹیو ڈسکلوئر کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ اس ایکٹ کے تحت تمام سندھ گورنمنٹ کے ادارے جہاں پہ بھی گورنمنٹ آف سندھ کا بجٹ کنزیوم ہوتا ہے, وہ چاہے میونسپل ادارے ہوں, چاہے کوئی سرکاری ادارے ہوں یا نیم سرکاری ادارے ہوں, یا وہ یونیورسٹیز یا وہ تعلیمی ادارے جہاں سندھ گورنمنٹ کی گرانٹ جاتی ہے, ان سب کو پہ لازم ہے کہ وہ اپنی ویب سائٹ بنائیں اور اپنی ویب سائٹ پہ تمام تر فائنینشیل ٹرانزیکشنز کو ڈسپلے کریں. یہ ان کو آپ پہ یہ بھی لازم ہے کہ آپ دیکھیں کہ کسی بھی گورنمنٹ کے ادارے نے اگر اپنی ویب سائٹ نہیں بنائی ہے تو اس کا مطلب ہے انہوں نے وائلیشن کی ہے ایکٹ کی. تو اس وائلیشن کے اگینسٹ بھی آپ ہمیں کمپلین ڈال سکتے ہیں کہ جی فلاں ادارہ ہے, اس نے نہ تو اپنی ویب سائٹ بنائی, اگر بنائی بھی ہے تو اس کے اندر انہوں نے تمام جو فیکٹس ہیں جو ان کو ڈسکلوز کرنے چاہیے پرو ایکٹیولی وہ نہیں کیے ہیں, تو وہ بھی ایک کمپلین بنتی ہے. اچھا, اب آ جائیں دوسرے نمبر پہ کہ کمپلین جو جتوئی صاحب نے بھی آپ کو بتایا کہ کس طرح سے آپ کا حق ہے اور آپ کمپلین کے اگینسٹ وہ انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں. تو ہم لوگ باؤنڈ ہیں کہ وہ انفارمیشن آپ کو لے کر دیں. کسی بھی جمہوری معاشرے میں سب سے یہ جو سوال کرنا ہے نا, یہ جمہوریت کا حسن ہے. اور ہماری گورنمنٹس میں, کیونکہ ہمارے گورنمنٹ کے اداروں میں, بیوروکریٹس میں جواب دینے کی عادت نہیں ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جو پبلک کا بندہ ہم سے کوئی سوال پوچھ رہا ہے تو ہمارے ڈومین میں انکروچ کر رہا ہوتا ہے. ہماری یہ تھنکنگ ہو گئی ہے جو کالونیل تھنکنگ ہے ہماری. اس کو بیوروکریسی کو بھی اپنے آپ میں چینج لانی پڑے گی, لیکن یہ تب آئے گی جب آپ لوگوں کے مسلسل سوالات آئیں گے اور ایک یہ ٹگ آف وار ہے. وہ لوگ ڈینائی کریں گے, آپ پوچھیں. ہم بیچ میں ہیں, ہم اس وار میں ایز اے ریفری کا کردار ادا کریں گے. آپ کا جو بھی رائٹ ہے, جو انفارمیشن لینے کا رائٹ ہے, اس کو ایگزیکیوٹ کرنا, آپ تک پہنچانا, یہ ہمارا کام ہوگا. تو اس سلسلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے دوستوں کو, اپنے گھر والوں کو, ان سب کو سینسٹائز کریں کہ جی سوال پوچھیں. اداروں سے جب تک آپ پوچھیں گے نہیں تو اس ملک سے کرپشن اور یہ اقربا پروری جو نیپوٹزم ہے یہ ختم نہیں ہوگا. اس کو ختم کرنے کے لیے سوال پوچھیں. اور یہ جو ہوتا ہے نا کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی, یہ کانسیپٹ یہی ہے کہ ماں کبھی بھی سوال پوچھنے سے تھکتی نہیں ہے. بچہ 100 سوال کرے, ماں جواب دیتی رہتی ہے. ماں کو تھکنا نہیں چاہیے. تو جو ریاستی ادارے ہیں, اگر وہ یہ سوچتے ہیں کہ جی یہ کون ہوتا ہے ہمارا بجٹ پوچھنے والا, یہ کون ہوتا ہے ہماری میرٹ لسٹ پوچھنے والا, یہ کون ہوتا ہے ہمارے اپائنٹمنٹس کی جو پروسیجر کو پوچھنے والا. پولیس ہے, کوئی بھی ادارہ ہے, وہاں اپائنٹمنٹ ہوتی ہیں, کس طرح ہوئی, کیا میرٹ تھا, کیا کرائٹیریا لگایا گیا, یہ آپ کا حق ہے, آپ پوچھیں. تاکہ آپ کے پوچھنے سے پتہ کیا ہوگا, چاہے آپ اس ادارے میں اپلائی آپ نے نہ بھی کیا ہو, بہت سے لوگوں کا بھلا ہو جائے گا. اب جب آپ کے سوال آئیں گے نا تو ہم جتنے بھی سرکاری لوگ ہیں نا, جو سرکاری محکموں میں کام کرتے ہیں, وہ سینسٹائز ہوں گے اور وہ آئندہ کرپٹ پریکٹس سے اجتناب کریں گے اور ٹرانسپیرنسی کی طرف آگے بڑھیں گے. تو اس سلسلے میں ہمیں آپ لوگوں کی مدد چاہیے. یہ آپ اپنی بھی مدد کر رہے ہیں, سندھ کی بھی مدد کر رہے ہیں, پاکستان کی بھی مدد کر رہے ہیں, اور ہماری آئندہ کی نسلوں کی یہ عادت پڑے. دنیا بھر میں اس وقت دیکھیں, ہمارے جو پڑوسی ملک ہے نا, اس میں رائٹ ٹو انفارمیشن کا جو سلسلہ ہے نا, وہ ہم سے 100 ٹائمز بہتر ہے. ہم بہت پیچھے ہیں. وہ اس لیے بھی ہے کہ ہمارا جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے وہ ہمیشہ رخنوں میں رہا ہے. 1947 آزادی سے لے کر اب تک ہم ہمیشہ ایک سیکیورٹی کے فریم میں رہے ہیں. سیکیورٹی کے فریم سے ہم جو ہے نا ویلفیئر کے فریم میں آنا چاہیے ہمیں.
اور اس ویلفیئر کے فریم میں آنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم آپ سب مل کے کوشش کریں, ہم سوال پوچھیں اور ریاست کو مجبور کریں, ریاست کو مجبور کریں کہ وہ آقا نہ بنے, وہ ماں بنے. جب تک ہماری ریاست جب ہماری ماں بن جائے گی تو ہمارے سارے دکھ دور ہو جائیں گے, ہمارے فائنینشیل ایشوز, ہمارے ایجوکیشن. تھینک یو. اب کوئی سوال ہو تو میں اور جتوئی صاحب ہم دونوں حاضر ہیں اس حوالے سے, کیونکہ اس میں بہت سے آپ کے سوالات ہو سکتے ہیں کہ اس انفارمیشن کو کس طرح سے ریٹریو کیا جا سکتا ہے, کیا طریقے ہوتا ہے. اگر کوئی سوال ہو تو آن ہیئر. Sir, you said that everyone has the right to the information on a daily basis, but sir, no one really gets the chance to actually question or ask about this kind of information because this information is always hidden, kept away, or done to protect government secrets or government reputation and such. So my question is, how can someone receive any sort of information like this when it's always covered up or changed on a daily basis to protect reputation of the government and such? My friend, there are two type of information. One is a normal information and other one is a classified information. Classified information which relates to the defense of Pakistan and the security of Pakistan, and that has been classified by the government, by the state organs. تو وہ جو پارٹ ہے نا انفارمیشن کا جس سے آپ کے ملک کی سالمیت کا مسئلہ ہوتا ہے, جیسے آپ اگر کوئی پوچھ لے کہ جی آپ کے پاس کتنے نیوکلیئر بام ہیں, تو وہ تو ظاہر ہے یہ کلاسیفائڈ انفارمیشن ہے. کہاں کہاں رکھے ہیں آپ نے, کتنے آپ کے ویپنز ہیں, کیونکہ اس سے انیمی کو فائدہ پہنچ سکتا ہے. یہ انفارمیشن تو ڈسکلوز نہیں ہو سکتی, آپ کے پوچھنے پہ بھی نہیں ہو سکتی, ویسے بھی نہیں ہو سکتی. There's the other part of the information which is the normal information which every citizen has the right to know about it. اس کے لیے میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا کہ ہر ادارے کو پرو ایکٹیو ڈسکلوز کرنا چاہیے اپنی ویب سائٹ پہ. اگر وہ نہیں کرتا ہے تو وہ روگردانی کرتا ہے, وہ انحراف کرتا ہے اس آرٹیکل کا جو گارنٹی کرتا ہے, تو اس کے خلاف کمپلین بنتی ہے. تو اگر اف یو ہیو آپ کی نظر میں کوئی ایسا ادارہ ہے جس نے کوئی سرٹن انفارمیشن ڈسکلوز نہیں کی ہے یا ڈینائی کی ہے, دونوں صورتوں میں ڈسکلوز نہ کرنا اور ڈینائی کرنا, دیٹ از دا وائلیشن آف آرٹیکل 19A. تو اس میں آپ یہی تو ہم آپ کو کہنے آئے ہیں کہ آپ اپلیکیشن کریں, آپ فیڈرل کی ہے تو فیڈرل میں کریں, پروونشل کی ہے تو پروونشل کمیشن میں کریں, تاکہ وہ انفارمیشن آپ تک پہنچ سکے. پلیز. I have a joint question for Sindh Information Commission and TELVA because I'm a media student. I've seen that so many people are living their personal lives, performing their daily activities on a regular basis. But since we all have a very powerful tool, which is social media, and we all have cell phones, and we are all internally connected one way or another. A lot of times I've seen that on social media, a lot of sensitive information is shared, which I think the government does not allow, but it still gets through, and it gets through to a lot of people, and unfortunately the person who is dealing with that incident has to face the society as well. So there sometimes I've seen Facebook blocks some videos, but it still gets through because by that time millions of people have viewed it and all of them maybe download it or share it. So according to information, right to information, that is that is like abusing of that's actually abusing of power, and people then the people who are actually putting it forward are encouraged and are highlighted, okay, that this guy brought us this hot topic, this hot news, and maybe and it's right. So even correct information isn't passed through, and even a lot of things that, for me, if speaking personally, if something personal to me would have been shared online because everyone is missing, or even, for example, if Pakistani idara, they have my information, my personal information. Someone leaks my CNIC, which has my address, that has my number, which is also personal. So there's nothing being done about it as such. People's faces come online, people's pictures come online. You can actually visually see their faces, the incidents they're going through.
آپ نے بالکل صحیح کیا کہ ہمارا جو خاص طور پر سوشل میڈیا ہے وہ بہت ہی مادر پدر آزاد ہے. آپ اگر یورپ، امریکہ اور باقی جو سوسائٹیز میں دیکھیں تو لوگ سیل فون کو اتنے چمٹے ہوئے نہیں ہوتے ہیں. آپ امریکہ میں، یورپ میں ٹریول کریں، ہارڈلی کوئی آپ کو بندہ لگے گا کوئی فون جس کا ہاتھ میں ہو اس کے ٹریول کرتے وقت، بس میں، ٹیوب میں، اس میں دیکھیں. اور ہمارے ہاں 100 بندے اگر کسی بس میں یا کسی سواری میں ٹریول کر رہے ہوں گے تو 80 بندوں کے ہاتھ میں سیل فون ہوگا. کیوں؟ اب ہمارے ہاں دو چیزیں، بالکل آپ نے بڑی اچھی بات پوائنٹ آؤٹ کی ہے کہ ہمارے ہاں انفارمیشن کو انالائز کیے بغیر ہم اس کو فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ بیٹا دس انفارمیشن از رائٹ اور رانگ. ہم اس کو آگے اپنے گروپس میں اپنے دوستوں کو فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں. اور بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ کیا کہ اس میں پیمرا کو ایکشن لینا چاہیے، لیکن اس میں بھی قانون تو ہے کہ اگر کسی کی پرسنل کوئی ڈیمیجنگ کوئی چیز آپ کوئی ویب پہ ڈالتا ہے یا کسی سوشل گروپ پہ ڈالتا ہے تو آپ کے پاس ہے، آپ یو کین لانچ یور کمپلین ود دا FIA. اور FIA آج کل اس میں کافی پرو ایکٹیو چل رہا ہے. لیکن یہ ہماری مطلب بحیثیت قوم یہ بھی رونا ہے ہمارا کہ ہم بغیر تصدیق کے ہر چیز فارورڈ کرنے کے عادی بنے ہوئے ہیں. تو یہ ایک بالکل آئی ایگری وتھ یو کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے جو ہو رہا ہے. لیکن اس کے لیے جو غلط انفارمیشن ڈالتا ہے اس میں اداروں کو بھی کام کرنا چاہیے. لیکن اگر کسی انڈیویجول کی ساکھ وہاں سے ڈیمیج ہوتی ہے تو ہی ہیز دا رائٹ ٹو لانچ دا کمپلین. السلام علیکم سر. So my question for you is there's a lot of emphasis on Right to Information Act, and considering the situation, we've like according to research as well, we know that there have been a lot of requests, a large number of requests that have not been answered. اور ہمارا میڈیا سب سے پہلے جو چیز نہیں ہوتی یا کچھ برا ہوتا ہے اس کو آن ایئر کرتا ہے یا اس کو ہائی لائٹ کر دیتا ہے. تو ابھی تک ریسرچ کے مطابق یہی ہے کہ ریکویسٹ آنسر نہیں ہوتی. تو ایز اے سٹیزن اینڈ ایز این ایمیچور ان دا میڈیا اسٹڈیز میرا یہ ماننا ہے کہ دیر از ناٹ مچ انف ایویڈینس ٹو کنونس دا سٹیزنس کہ ہمیں یہ انفارمیشن ایکٹ کو کنسیڈر کرنا چاہیے یا ہمیں کچھ اس کے تھرو اپنی ریکویسٹ آگے بھیجنی چاہیے. سو واٹ از یور اوپینین آن دس؟ میں یہ کہوں گا کہ اگر کسی کو کوئی پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ انہوں نے انفارمیشن کمیشن، چاہے پاکستان انفارمیشن کمیشن ہو یا سندھ انفارمیشن کمیشن ہو، آپ کی کوئی کمپلین ہمارے پاس آئے اور وہ بغیر جواب کے، جو ہمارے پاس جو اس کا فکس ٹائم ہوتا ہے 45 days کے اندر اندر آپ کو ہم اگر وہ انفارمیشن نہ لے کر دیں تو اس کا مطلب ہے پھر ہم اپنی روزی حلال نہیں کر رہے ہیں، ہم کام نہیں کر رہے ہیں. تو وی آر ڈیوٹی باؤنڈ. تھینک یو ویری مچ. This was Mr. Nusrat Hussain, Chief Information Commissioner. Thank you so much, sir, and thanks a lot for opening the ways of communication to you. We'll move forward with a vote of thanks by Dr. Tahira Tariq, Assistant Professor, Greenwich University. Ma'am, may we please have you on the stage. Thank you very much, respected guests, behalf on our university, especially Dr. Seema Mughal. ڈاکٹر سیما مغل جو ہیں وہ عمرہ کے لیے گئی ہوئی ہیں. ہم سب کے لیے دعاؤں کے لیے، گرینوچ فیملی کی اچھائی کے لیے. اور مجھے ندیم اے شیخ صاحب کی ایک بات جو انہوں نے اپنی اسپیچ میں کہی کہ نارملی یونیورسٹیز جو ہیں اس کو آن نہیں کرتی اس طرح کے ٹاپکس کو. تو سر جب میں نے اس ٹاپک کو ڈسکس کیا تھا اپنی ہائر مینجمنٹ سے تو انہوں نے کہا وائی ناٹ، کیوں نہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو رائٹ جو ہیں ان کے وہ بتائیں، کیوں نہ بتائیں، مطلب فیکلٹی کو بھی بلاؤ، آپ اسٹوڈنٹس کو بھی انگیج کرو اور یہ بتانا. اور یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے تو مجھے منع نہیں کیا گیا. میں ابھی نصرت ماگی صاحب سے بھی اور جتوئی صاحب سے بھی کہہ رہی تھی کہ سر ہم اس پہ ایک MOU سائن کر لیتے ہیں تاکہ یہ کنٹینیوسلی اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو ہے انشاءاللہ رہے گا. تو تھینکس اتنے قیمتی وقت میں آپ لوگوں نے ٹائم نکالا. اور چیف کمشنر انفارمیشن کمشنر مسٹر نصرت ماہی صاحب اور
ہمارے بہت محترم ندیم ایک شیخ صاحب, شاہد جتوئی صاحب, چیف کمشنر انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سندھ, گورنمنٹ آف سندھ سے. سر آپ نے اپنے بہت قیمتی اور بہت شارٹ نوٹس پہ آپ لوگوں کو جو ہے انگیج کیا, اور یونیورسٹی کے طرف سے میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں. اور اس طرح کے پروگرام انشاءاللہ ہم ہمیشہ جو ہے چاہیں گے کہ آپ کے ساتھ کیے جائیں, اور بھی مزید آپ کی گائیڈ لائن ہمیں ملے گی تو ہم اس کو اور مزید اچھا. اسٹوڈنٹ کے کوشچن آنسر کا سیشن اسی لیے بہت طویل رکھا تھا کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں جس پہ سیمینار رکھا ہے اس سے ریلیونٹ اگر ہمیں آزادی نہیں ہے, فریڈم نہیں ہے کوشچن کرنے کا, تو پھر رائٹ ٹو نو انفارمیشن لا تو بیکار ہے. تو میں نے کسی بھی اسٹوڈنٹ کا کوشچن لینے سے منع نہیں کیا. ڈاکٹر اے کیو مغل صاحب, ڈاکٹر صاحب نے آج بہت امپورٹنٹ میٹنگ میں سر سید یونیورسٹی جانا تھا. میں نے سر سے ریکویسٹ کی ہے, سر تھینک یو ویری مچ, آپ نے ٹائم نکالا, آپ آئیں, اور میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ اسٹیج پہ آ جائیں, اور جو ہمارے اسٹیج پر کچھ گیسٹ ہیں ان کو شیئر کیا. میرے خیال سے آپ لوگ اتنے سینسیٹائز ہو گئے ہیں, میری کیا ایڈوائز ہے آپ سوال کریں ذرا احتیاط سے کیجیے گا, کیونکہ کمپنی ذمہ دار نہیں ہوگی جب کانسیکوینسز سچ اس کے جواب ملیں گے. میں جب وزٹنگ سائنٹسٹ یو ایس اے گیا تو میرے بچے ایک کلاس 1 میں تھا, ایک کلاس 3 میں تھا. تو آفٹر 3 months آپ کو پتہ ہے پیرنٹ ٹیچر کانفرنس ہوتی ہے یو ایس اے میں, تو میں اور میرے وائف گئے تو انہوں نے کہا آپ کے بچے بہت اچھے ہیں, بڑی بڑی تعریف کی, بٹ دے آر ناٹ آسکنگ کوشچنس. میں نے کہا ہمارے معاشرے میں استاد سے اور ماں باپ سے سوال نہیں کیا جاتا ہے, وہ جو کہتے ہیں صحیح ہے. تو انہوں نے جو جواب دیا, دس نیشن از ڈیولپ بائی آسکنگ کوشچنس. تو کچھ سوال جو ہے نا وہ ضروری ہے. میں ریسرچ پروفیسر ہوں, ریسرچ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ سوال ہو اس کا حل ہو. تو یہ ہے, مگر ایک بات ضرور رکھیں, ہمیں بیج جمالو نہیں بننا ہے کہ ادھر سے انفارمیشن کو اس کو دے دیا, تو اس کو ذرا احتیاط سے انفارمیشن کو استعمال کرنا ہے, اور انفارمیشن جو صحیح ہو اس کی ریسرچ, جیسے شاید صاحب ریسرچ ضرور کریں کہ انفارمیشن جو مانگ رہے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. ایسے نہیں کہ پھٹا کے طور پہ آپ لوگوں نے کر دیا. تو ذرا انفارمیشن مانگیے, احتیاط سے مانگیے, اور طریقے کا تاکہ آپ کو انفارمیشن بھی مل جائے اور آپ کا کام بھی ہو جائے. تو میں سمجھتا ہوں نصرت صاحب اور شاہد جتوئی صاحب, ندیم صاحب کو بہت شکریہ behalf of Vice Chancellor Sima Mughal, and I think we will continue this type of community. Thank you very much.